أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 ہے، 63، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو یہ ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حضرت گرامی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے رزق کا ذکر کیا تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار فرمایا ہے کہ تم ذرا غور تو کرو کہ آسمانوں سے یہ پانی کون نازل کرتا ہے، اور جب آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے تو پانی جب زمین کے اوپر پڑتا ہے تو مردہ زمین جو بالکل بنجر تھی، بے آب و گیاہ تھی، خشک تھی، ہوائیں اس پر چل رہی تھیں، لو اس پر اڑ رہی تھی، اچانک کیسے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جب پانی پڑتا ہے تو کیسے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک بات کا اشارہ بھی موجود ہے کہ جب اللہ کا ذکر نہیں ہے، تمہاری زندگی سے اللہ کی یاد نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تو تم ایک بنجر زمین کی طرح ہو۔ تمہارا دل، تمہارا دماغ ایک بنجر زمین کی طرح ہے۔ تمہاری روح بہت پیاسی ہے، وہ روح تمہاری تڑپ رہی ہے، پیاس میں ہے، اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ روح تمہاری بہت پیاسی ہے، بنجر زمین ہے تمہارا دل، جس پر ہوائیں اڑ رہی ہیں، خشکی ہی خشکی ہے چاروں طرف، اور جب اس پر ایمان کی بارش ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ تمہاری روح سرشار ہو جاتی ہے، اسے سکون مل جاتا ہے، اسے اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی نعمت کو پا لیا۔ یہ تمہیں ابھی نہیں پتا چلے گا، پتا تمہیں اس وقت چلے گا جب تم ایمان لاؤ گے، جب اللہ کی یاد سے تمہارے دل منور ہوں گے، تب تمہیں وہ سکون کا احساس ہوگا۔ جیسے لہلہاتی ہوئی زمین، ایک کھیت کھلیہان جو لہلہاتے ہوئے ہوں، سرسبز و شاداب ہوں، کس قدر اچھے لگتے ہیں، کس قدر آنکھوں کو خوشنما ان کا منظر لگتا ہے، کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب تمہارے دل پر وہ اللہ کی یاد کی بارش ہوگی، ایمان کی بارش ہوگی، اللہ کا ذکر تم اپنے زبان سے کرو گے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بندگی میں لے آؤ گے، تو وہ بہت ہی سرسبز و شاداب ہو جائے گا تمہارا دل۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ کی ذات ہے، جیسے خشک اور بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے اس نے آسمان سے پانی اتارنے کا نظام کیا ہے، اسی طرح سے تمہارا جو دل ہے، جس طرح وہ خشک پڑا ہوا ہے، اس کو سرسبز کرنے کے لیے، اس کو نہال کرنے کے لیے اللہ نے وحی آسمانی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنا کلام اتارا ہے، تمہارے لیے کتاب اتاری ہے، اپنا نبی بھیجا ہے، تاکہ تمہارے اس ایمان کے ذریعے سے تمہاری اس بنجر دل کو انتہائی خوشگوار کیا جا سکے، انتہائی عمدہ کیا جا سکے، کہ سرسبز و شاداب کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات کی ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اے نبی، آپ یہ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک تو اس بات پر کہ ہم نے اپنی بات مکمل کر دی ہے، اپنی بات ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اب تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تم اسے مانو نہ مانو، بہرحال ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم تو اس رب العالمین کو ماننے والے ہیں جس نے آسمان سے ہمارے لیے وحی نازل فرمائی، اپنا نبی بھیج دیا، ہمارے ہدایت کا سامان کر دیا، اور ہماری زندگی انتہائی خوشگوار اور عمدہ بنا دی۔ اس اللہ کا انتہائی شکر ہے۔
حضرات گرامی، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو جو اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سے پہلے رزق کا ذکر کیا ہے، پھر یہاں پر پانی کے نازل کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ ہمیں رزق کیسے مل رہا ہے، ہمیں آسمان سے پانی کیسے مل رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے کیا نظام متعین کر دیا ہے، کیسا سسٹم اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ سورج کی جو ایک کرنیں زمین پر پڑتی ہیں، سمندر کے پانی، دریاؤں کے پانی، یہ بھاپ بن کر اڑتے ہیں اور اڑنے کے بعد اوپر اکٹھا ہوتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ بادل جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ٹنوں ٹن پانی لیے ہوئے اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور ہوائیں انہیں تھپیڑے مارتی ہیں اور یہ پھر چلتے ہیں۔ آپ حیرت انگیز نظام تو دیکھیں اللہ رب العزت کی اس قدرت کا، اللہ نے کیسے یہ نظام بنا دیا ہے کہ یہ بادل، اڑتے ہوئے بادل اپنے اندر ٹنوں ٹن پانی لیے ہوئے ہیں، سینکڑوں ٹن پانی لیے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور اتنا پانی برساتے ہیں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اتنا پانی روک کر پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر دوسری زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر تیسری زمین پر، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پورا پانی اپنا کھول کر رکھ دیتے ہیں اور سیلاب آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے پورے علاقے غرق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس آسمان سے اترے ہوئے پانی کو کب تمہارے لیے رحمت بنا دے اور کب تمہارے لیے زحمت بنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی اس الوہیت کو پہچانو۔ چنانچہ کہاں تم کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ کس سے تم کو امیدیں وابستہ ہیں؟ کس کا ڈر تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے، وہی زندگیوں کے فیصلے کرنے والا ہے، وہی معاملات کے فیصلے کرنے والا ہے، لہذا اسی کے سامنے جھکو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی اتنی وضاحت فرمائی، اتنی صاف اور اتنے واضح طریقے سے کہا سنو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو، کسی غیر سے نہیں، کسی غیر سے طلب مت کرو، اللہ سے طلب کرو۔ اچھا، ایک اور بات سن لیجئے، آج ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، تو پھر یہ اپنے باپ سے کیوں مانگتے ہیں، اپنی بیوی سے کیوں مانگتے ہیں، اپنے بچوں سے کیوں مانگتے ہیں، اپنے دوستوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو قرآن پاک کو نہیں پڑھے گا تو توحید کو کیسے سمجھے گا؟ اس دنیا میں جو آیا اور دنیا سے جا چکا، جو مخلوق ہے، جو اس دنیا میں آیا، جسے اللہ نے بھیجا دنیا میں، اور اس کے بعد اس کا وقت دنیا میں پورا ہو گیا اور اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، اب تم ان کو بلا رہے ہو اپنی مدد کے لیے، یہ شرک ہے۔ اور یہ دنیا جو بنائی گئی ہے، یہ دار الاسباب بنائی گئی ہے، سبب کے تحت بنائی گئی ہے۔ یہاں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، دار الاسباب ہے، سبب کے تحت آپ یہاں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے سے مانگیں گے، ایک دوسرے سے مدد کریں گے، ایک دوسرے سے طلب کریں گے، کسی سے پانی مانگ لیا، کسی سے کھانا مانگ لیا، کسی سے پیسہ مانگ لیا، کسی سے کوئی مدد طلب کر لی، یہ چیز شرک نہیں ہے، یہ تو دنیا دار الاسباب ہے۔ تو انبیاء نے بھی کیا ہے، نبیوں نے بھی کیا ہے۔ جو چیز منع ہے، جیسے یہودی حضرت موسیٰ کو پکارتے ہیں اور دیگر پیغمبروں کو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، اور جیسے کفار مکہ لات، عزا، ہبل کو پکارا کرتے تھے، اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یعوق اور نصر وغیرہ کو پکارا کرتی تھی، اللہ نے ان کو منع کیا ہے کہ جو اس دنیا میں اپنی عمر گزار کے جا چکے، تم انہیں مت پکارو، چاہے وہ نیک اور پرہیزگار ہی کیوں نہ رہے، ان کو مت پکارو۔ اسی طرح سے جو یہ مخلوقات تم کو نظر آ رہی ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، جانور ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ان کو مت پکارو اپنی مدد کے لیے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تم اس کو پکارو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ تو اس توحید اور شرک کے اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔
اللہ رب العزت کے سامنے اللہ نے اپنے نبی اس لیے بھیجا ہے تاکہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دے، اور جب یہ بندے اللہ سے غافل ہو کر اس کی مخلوقات ہی میں پڑ جائیں، اسی کو پکارنے لگے، اسی کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی سے دعائیاں دے رہے ہیں، اسی کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، تو یہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو شرک سے بچائے۔ اللہ نے فرما دیا یہاں پر قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ اس بات کی عقل نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ نے تو اتار دیا ہے، اللہ نے تو اپنا کلام بھی نازل کر دیا، اللہ نے اپنا نبی بھی بھیج دیا، لیکن لوگ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن پاک کی طرف، حدیثوں کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔